پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے۔ اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم جو تحصیل پنڈ دادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میاں والی میں عمران خان ایم این اے ہے، وہاں سے سرگودا سے، یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتا؟ میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں، وہ جو کھڑے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، تو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی گرفتاریوں سے کوئی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لا سکتے، اور اسی لیے یہ ساری کارروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں، چاہے انہوں نے کسی کو اریسٹ کرنا ہو، چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہوں، یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں۔ رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے، عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے، اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخوا ہے جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہے، اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخوا کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا تھاٹ پروسیس ہے، یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے، اور کون عقل مند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں، جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے، اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں جو جھگڑا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جو فیصلے ہیں پاکستان میں وہ پاکستان کے عوام نہیں کریں گے، وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم دوسرے لوگ کریں گے۔ فیصلوں کا حق انہیں پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا، یہ صرف ایک بنیادی نقطہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہو سکتے، کوئی بھی جمہوری ملک تیار نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم اپنے آئین پہ ہی کمپرومائز کر دیں گے نا اگر ہم یہ کریں گے۔ آئین کے مطابق ہم تعلقات بنانا چاہتے ہیں، ہم تعلقات میں اگر کوئی جو غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ ہم دور بھی کرنے کو تیار ہیں، کمیونیکیشن کا ایشو ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن فیصلوں کا حق عوام کا تسلیم کرنا پڑے گا۔ تشدد جو ہے وہ نہیں ہوا، بلکہ میں تو سچی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو 4 سینئر منسٹرز نے میسیج بھیجا کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے۔ اس کے بعد جنہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے انہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے، اور باقی جگہوں نے بھی کہا ہم تو نہیں ہیں اس کے پیچھے۔ اب دیکھنا پڑے گا، پتہ چل جائے گا کون ہے کس کے پیچھے، پتہ کر لیں گے۔ انیشیٹو تو انہوں نے لینا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں دیکھیں سمپل، ہمارا بڑا مطالبہ ہی نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں آئین پہ امپلیمنٹ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشنز پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کرائیں، اور یہ جو آپ نے ایک ڈمی کے پی اور پنجاب میں یہ جو گورنمنٹس بن گئی ہیں، یہ دیکھیے پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ کمپلیکس ہیں کہ یہ لوگ جو جن کو وزیر بنا دیا ہے یہ تو نہیں پنجاب اور کے پی چلا سکتے۔ مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ کوئی سٹی 42 تو نہیں ہے نا پنجاب، یہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بندہ چاہیے جس کی جو ووٹ لے کے آیا ہو، جس کے پیچھے 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں۔ پنجاب اکیلا جو ہے وہ آدھے یورپ سے، میرا خیال ہے 85% یورپ سے بڑا ہوگا، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کو یہ سٹی یہ 42 کی طرح ہی چلا لو۔ یہ 42 نہیں ہے بھائی، یہ پاکستان ہے۔ الیکشن کمیشن کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا، بہرحال وہ کہتا اسے بھی نہیں پتا، دوسرے کہتے ہیں اسے بھی نہیں پتا، لیکن میں نے کہا چلے چھوڑے، جس کو بھی پتا ہے پتہ چل ہی جائے گا۔ 3 مہینے کے بعد بڑا سمپل ہے، 3 مہینے کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کانسٹیٹیوشن کے انڈر نہیں رہے گا۔ اگر آپ 3 مہینے کے اندر الیکشن نہیں کرواتے، 3 مہینے کے بعد اٹ ول بی اے مارشل لا ان کے پی اینڈ پنجاب۔
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں جو سب سے زیادہ جوڈیشری اپنے آپ کو آئی وڈ سے کہ جہاں پہ جوڈیشری اعتماد کھوتی ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب یہ فیصلہ آیا لوکل گورنمنٹ کا اور انہوں نے کہا کہ آپ کل ہی الیکشن کروائیں, اس کے بعد جوڈیشری اپنا فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرا سکی. لاہور میں مجھے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو میرے سامنے پیش کریں. 4 دفعہ جج نے ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ جو ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے. ایک جو ہے وہ ایس ایچ او نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر جو ہائی کورٹ کے جج کا جو آرڈر تھا اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا. یہ جب ہو جاتا ہے نا, جب عدالتیں اپنے فیصلے اور پھر بعد میں بدل جاتے ہیں کہ نہیں ہو گیا اب ہم کیا کریں, وہاں پہ جوڈیشری کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, اور اگر یہ جس طریقے سے جوڈیشری نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرا پائی اس سے بہت نقصان پہنچا. پینا آپ دیکھیں وہ کبھی پاکستان میں ٹھہری ہی نہیں ہے. جب دیکھیں کوئی جہاز کے اوپر بیٹھا ہوا ادھر جا رہا ہے, کسی کی سرجری ہو رہی ہے, کسی کے دانت میں درد ہو گیا ہے, کسی کا گلا خراب ہے, عجیب و غریب ملک جو ہے طریقے سے ملک چلا رہے ہیں. سب سے پہلے انہیں آئین کو تسلیم کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی. اسپیکر قومی اسمبلی کی آئین کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی ہے جتنی کہ آپ سمجھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی افغانستان کی. لہٰذا الیکشن کمیشن کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ جو کچھ میں اس پہ قائم ہوں. افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے اگر وہ کسی شخص کی پاکستان میں کو عزت کرتے ہیں, پاکستان میں کسی کی سنتے ہیں تو وہ عمران خان ہے. اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا ہمیشہ سے؟ عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے. یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے, اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا, یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا. جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے, اسٹریٹجی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے, بم مار دینے ہیں, عورتوں کو, بچوں کو, اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا. کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے. لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے, ہم بتا رہے تھے آپ نے عمران خان کی تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وز افغانستان آپ نے تباہ کر دی ہے. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں, افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا. شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو. آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی, جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے. کیونکہ سمپل بات ہے, حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی, جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے, خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے. طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں. آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے, افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے, اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا. شہباز خواجہ آصف جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم عمران خان لے کے آیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس لوگ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان کی صورتحال کیا ہے, اس وقت سچویشن جو ہے وہ جا کدھر رہی ہے. اگر عمران خان ٹیررزم لے کے آیا ہے تو ہمارے 3.5 سال میں کیوں ٹیررزم نہیں تھا؟ ہم نے تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال کروا دی. ہم نے پاکستان کو پہلی بار جو تھے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پاکستان جو تھا, اگر آپ کو یاد ہو 2021 میں 2020 اور 2021 میں چل رہا تھا فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. 9 مہینوں کے اندر پاکستان واپس ٹورزم سے ٹیررزم کے اوپر چلا گیا. اس ملک کی انہوں نے کمر توڑ دی ہے. آج ڈالر دوبارہ 271 روپے کے اوپر چلا گیا ہے. حماد اظہر صاحب ابھی جو ہے وہ معیشت کے اوپر ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ایک طرف پاکستان زخمی ہے, ایک طرف پاکستان کی
جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ 30,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے مہینہ تک کمانے والا جو شخص ہے وہ اس وقت غربت کی چکی میں پس گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بچوں کی فیس کیسے دینی ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کدھر چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی واپس آ گئی۔ اب جب اس قدر صورتحال آپ کی گھمبیر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل فورسز ادارے بیٹھیں اور کچھ سلوشن کی طرف جائیں، آپ نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ پہلے مجھے گرفتار کیا گیا، سب سے پہلے شہباز گل کو جو ہے یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، پھر مجھے گرفتار کیا گیا، اب رات کو جو ہے آپ نے عمران ریاض کو، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا، اور جو شندانہ ہیں ان کے اوپر آپ نے پرچہ کاٹ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس تقسیم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز۔ اس چیز سے تو جو آپ کی ایک نئے اوفینسز جو ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔